جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا، حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا۔ حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، دو سکے بھائی ہوں، رشتہ کتنا گوڑا ہے، اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے، ایک گود میں پلے ہیں، ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں، لیکن طباع میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، دو سکے بھائی ہوتے ہیں، ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے، دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے، ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، ایک معاف کر دینے والا ہوتا ہے، ایک سخت غصیلا ہوتا ہے، ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں طباع کا اختلاف یہ فطری بات ہے، ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے، دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا، تو اس کے لیے بعض سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ مائیں مزاج سمجھتی ہیں، ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوجود خون ایک ہے، گہوارہ تربیت ایک ہے، دودھ ایک ہے، لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دی۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو طباع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا۔ پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے، حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا، اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ حضور گزر گئے، چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے۔ کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا صحابی کو بلایا گیا، کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، اپنے امور ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ کامل کا ایک شعر ہے، اور وہ شعر اتنا وزنی ہے کہ اگر میرے پاس جواہر لال موتی ہوں اور میں ایک پلڑے میں ڈال دوں اور ایک پلڑے میں یہ شعر رکھ دوں تو یہ شعر پھر بھی بھاری ہوگا۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا، لکھ نہ لوں ایک واری۔ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھنا ایک طرف، اور ایک دفعہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا، ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل کر کے جو وہ کہتے ہیں وہ میری زندگی کا عمل ہے، یہ اس سے وزنی ہے، یہ اس سے بھاری ہے۔
حضور نے ارشاد فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئیں جو میرے سے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ پہلی چیز، جب حضور کسی سے جہاد کے لیے نکلتے، مقابلے کے لیے نکلتے، تو 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتے تو دشمن پہ رعب پیدا ہو جاتا، تو یہ حضور کو شان دی گئی ہے۔ دوسری چیز، میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنائی گئی ہے اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ یہ کسی نبی کی شان نہیں تھی، معبد میں جانا پڑتا ہے عبادت کے لیے، لیکن حضور نے اس صحن کائنات میں قدم رکھا، دھرتی پاک کر دی گئی۔ اب جہاں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی۔ تیسری چیز، اس امت کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کیا گیا۔ اور چوتھی چیز، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب علیہ السلام کو شفاعت کا اذن دیں گے اور حضور شفاعت کریں گے، اور جب شفاعت کا دامن کھولیں گے تو بڑے بڑے گناہ گار اس دامن میں چھپ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور 5ویں چیز، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں، حضور نے فرمایا میرے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا کی۔ فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں، رب نے لکھا ہوا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ کب سے لکھا ہے؟ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت لکھا، 40 سال کے ہوئے تب لکھا، یا پھر جب حضور کا وصال ہوا تب لکھا کہ اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کب لکھا؟ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، ان کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی، میں اس وقت سے پہلے بھی خاتم النبیین لکھا ہوا۔ فرمایا میں پہلی باتیں تم کو سناؤں، دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ انجیل برنباس کے اندر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ لوگوں میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا، تو بشارت دے رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو ایک حواری نے کہا، 12 حواری تھے آپ کے، ایک حواری نے کہا جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، وہ اتنی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مجھے مل جائے تو میں مقدر والا سمجھوں گا اپنے آپ کو، اتنی عظمتوں کا حامل ہوگا۔ اللہ اکبر، کہا میں وہ ہوں، حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یار جب حسن خود ناز پہ آ جائے تو پھر تو اس کے انداز تکلم نرالے ہوں گے نا۔ تو کہا میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اگلی بات حضور نے کیا ارشاد فرمائی، جب میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا تو میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا، فرمایا میں اس خواب کی تعبیر ہوں۔